بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھنے پر تقدیر کیسا بدل جاتی، یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے جو کہ ہر کسی کو یاد ہے۔ یہ صورت بہت مختصر اور چھوٹی ہوتی ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے یہ صورت بہت بڑی ہے۔ اس صورت کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور یہی وجہ ہے اس صورت کے بہت سے وظائف بھی ہیں جو اکابرین نے بتلائے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس صورت کا جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ 3 دن کا ہے، لیکن ایسا طاقتور لاجواب وظیفہ ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا ہر قسم کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رزق کے اصول کے لیے کریں گے تو رزق ملے گا، دولت کے لیے کریں گے تو دولت ملے گی، رشتہ نہ ہونے کی صورت میں کریں گے تو رشتہ ہو جائے گا، دشمن کو زیر کرنے کے لیے کریں گے تو دشمن زیر ہوگا۔ نیز جس بھی مسئلے میں اس وظیفے کو کریں گے مسئلہ اللہ کے فضل کرم سے حل ہو جائے گا۔ جس بھی حاجت کے لیے کریں گے وہ حاجت بھی اللہ کے فضل سے پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ بہت ہی قیمتی ہے، اس وظیفے کو کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے، اور اس وظیفے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، تاکہ اس وظیفے کے حوالے سے کوئی چیز آپ سے رہ نہ جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ہماری اس ویڈیو کے اندر جو معلومات حاصل ہوتے ہیں اس کا فائدہ ہو جائے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سورہ کوثر کی، اس خاص وظیفے کی جو کہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن ایسا مجرب ہے جس بھی مقصد کے لیے کیا جائے وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ اس وظیفے کو نوٹ فرما لیں، جیسا کہ وظیفہ 3 دن کا وظیفہ ہے، تو یاد رہے جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ پہلے ہی دن کے اس عمل سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو کب، کیسے، کتنے بار پڑھنا ہے یہ میں اب آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے، اپنی پریشانی، اپنے مسائل کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس وظیفے پر یقین کامل کے ساتھ عمل کریں گے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ رات کی خاموشی میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، آسمان پر چاند اپنی چاندنی کی بکھار رہا ہوتا ہے، اور ٹھنڈی ہوائیں دل کو سکون دے رہی ہوتی ہے، ایسے لمحے میں اگر کوئی بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اپنی پیشانی کی عاجزی کے ساتھ جھکا دے، دل کی گہرائی سے قرآن کے کسی ایک جملے کو پڑھ لے تو کائنات کے تانے بانے ہلنے لگتے ہیں، فرشتے اس کی دعاؤں کو آسمان تک لے کر دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سمندر سے اس بندے کی تقدیر کا کاغذ پر خوشیوں اور کامیابیوں کے نئے نقش بنا دیتے ہیں۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں، یہ ایمان کی حقیقت ہے، اور ایمان وہ روشنی ہے جو نظر سے نہیں بلکہ دل سے دیکھی جاتی ہے۔ آج ہم جس آیت مبارکہ کی بات کریں گے وہ ہے انا اعطیناک الکوثر۔ یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ رب کائنات کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعلان انعام ہے، ایک بشارت ہے، ایک وعدہ ہے۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اور کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر، جنت کی نہر، دنیاوی آخرت کی خوشیوں کا خزانہ، وہ نعمت جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس ایک چھوٹی سی آیت میں کتنا بڑا راز چھپا ہوا ہے؟ کیوں علماء اور بزرگان دین نے کہا اس آیت کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو تقدیر کے بوسیدہ اور اداس ورق خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر جاتے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھو
اور دیکھو اللہ تمہاری زندگی کے نقشے کیسے بدل دیتا ہے۔ تقدیر یعنی انسان کی قسمت وہ چیز ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ کبھی زندگی کے راہیں آسان اور ہموار ہو جاتی ہیں اور کبھی ایک قدم چلنا بھی مشکل لگتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، تقدیر کو کچھ نہیں بدل سکتا سوائے دعا کے۔ دعا اور خاص طور پر قرآن کی آیات تقدیر پر وہ اثر ڈالتی ہے جو انسان کے تصور سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ، اللہ جسے چاہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے ثابت رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے پر قادر قدرت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے رب سے پورے یقین کے ساتھ مانگے تو اللہ اس کی قسمت کی اداس باب مٹا کر نئی کہانی لکھ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل محض الفاظ دہرانا نہیں بلکہ ایک روحانی کنیکشن قائم کرنا ہے۔ سر پر ہاتھ رکھنا عاجزی نیاز مندی کی علامت ہے، گویا بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ 7 بار پڑھنا ایک مکمل اور بابرکت عدد ہے جو قرآن حدیث میں بارہا آیا ہے۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 چکر طواف وغیرہ۔ یقین کے ساتھ پڑھنا گویا دل میں یہ پختہ فیصلہ کرنا ہے، یا اللہ یہ آیت تیری طرف سے ہے، اس کے الفاظ میں وہ طاقت ہے جو میرے حالات کو بدل سکتی ہے۔ ایک شخص زندگی کے سخت ترین دور سے گزر رہا تھا، کاروبار ختم، رشتے بگڑ چکے، قرض کا بوجھ، دل میں نا امیدی۔ ایک بزرگ نے اسے یہی عمل بتایا، بیٹا روز رات سونے سے پہلے سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار انا اعطیناک الکوثر پڑھو اور اللہ سے کہو، یا اللہ جسے تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی ویسے ہی مجھے خیر کثیر عطا فرما۔ چند دن بعد حالات ایسے بدلے کہ اس کی زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ کاروبار میں برکت، گھر میں سکون اور دل میں ایک عجیب اطمینان۔ جب ہم قرآن پاک کی چھوٹی سی صورتوں کو دیکھتے ہیں تو بظاہر یہ چند الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں، مگر ان کے معنی، اثرات آسمان اور زمین کی وسعتوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ سورہ کوثر انہی مختصر مگر عظیم صورتوں میں سے ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل، مگر اس کے اندر خیر و برکت کا ایسا سمندر چھپا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی 108ویں صورت ہے۔ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، اسی لیے اسے مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اگرچہ الفاظ میں مختصر ہیں مگر معنی میں بے مثال ہے۔ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی خوشخبری دی جو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تسلی تھی بلکہ پورے امت مسلمہ کے لیے قیامت تک ایک پیغام امید ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں اس وقت بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ دشمن آپ کو ایذا پہنچاتے، آپ کی بات کا مذاق اڑاتے اور طرح طرح کی باتیں کہتے۔ ایک موقع پر آپ کے صاحبزادے قاسم اور عبداللہ دونوں وفات پا گئے۔ عرب کے رسم رواج کے مطابق اگر کسی مرد کا بیٹا نہ ہو تو اسے ابتر کہا جاتا، یعنی ایسا شخص جس کا سلسلہ آگے نہ بڑھے۔ اس موقع پر عاص بن وائل نامی مشرک نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں۔ یہ الفاظ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہوا، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سورہ کوثر نازل فرمائے جس میں فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں،
یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی بے شمار بھلائیاں، نعمتیں اور برکتیں۔ مفسرین کے مطابق کوثر جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور جس کا پانی شہد سے میٹھا، برف سے زیادہ سفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دے کر یہ اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کبھی کم نہ ہوگی۔ دنیا میں بھی آپ کا ذکر بلند کیا گیا، اور رفعنا اللہ کا ذکر، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام عطا کیا گیا۔ ہر نبی اور ہر مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہوگا۔ اس صورت میں چھپی ہوئی 3 بڑی بشارتیں: پہلا، نعمت کی بشارت، انا اعطیناک الکوثر، دوسرا، عبادت کی تلقین، فصل لربک وانحر، تیسرا، دشمن کی ناکامی کا اعلان، ان شانئک هو الابتر۔ یہ تینوں پیغامات مل کر ایک ایسا ایمان افروز نقشہ بناتے ہیں جس سے مومن کا دل امید اور یقین سے بھر جاتا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے، اگر دنیا تمہیں کمتر سمجھے، تم پر الزام لگائے یا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو پریشان نہ ہو، بس اللہ کی عبادت کرتے رہو، قربانی دو اور یقین رکھو عزت دینا اور لینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ صورت محض 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے پڑھنے پر خیر کثیر کی بشارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کوثر پڑھے گا، اللہ اسے کوثر سے سیراب فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے۔ جب انسان تقدیر کا لفظ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے، کیا میری زندگی کے سارے فیصلے پہلے سے طے ہیں؟ کیا میں کچھ بدل سکتا ہوں؟ اور اگر بدل سکتا ہوں تو کیسے؟ اسلامی تعلیمات میں تقدیر کے ایک ایسا موضوع ہے جو بیک وقت ایمان کا حصہ بھی ہے اور عمل کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ ایمان کا حصہ اس لیے کہ ہم یقین رکھتے ہیں ہر چیز اللہ کے علم اور فیصلے کے تحت ہے، اور عمل کی ترغیب اس لیے کہ قرآن و حدیث میں واضح کیا گیا، دعا، صدقہ، نیک اعمال سے تقدیر میں نرمی اور بہتری آ سکتی ہے۔ علماء اکرام کے مطابق تقدیر کے 2 بڑے قسمیں ہیں۔ پہلا، تقدیر منبر جو کبھی نہیں بدلتی، جسے موت کا وقت، قیامت کا دن اور اللہ کا علم کامل۔ دوسرا، تقدیر معلّہ جو دعا، صدقہ اور نیک اعمال سے بدل سکتی ہے۔ یہی دوسری قسم ہے جس پر قرآن حدیث میں عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے اللہ اپنی حکمت اور رحمت سے حالات بدل سکتا ہے، اور مومن کو اسی پر امید رکھنی چاہیے۔ جب کوئی بندہ یقین کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے تو دراصل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی، اسی طرح مجھے بھی عطا فرما۔ میں تسلیم کرتا ہوں سب کچھ تیری عطا سے ہے، اور میں شکر گزاری عبادت کے ذریعے اس نعمت کا حقدار بننا چاہتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں بارہا دیکھا دعا نے وہ فیصلے بدل دیے جنہیں میں بدلنا ناممکن سمجھتا تھا۔ ایک بزرگ نے فرمایا، تقدیر 2 قسم کی، ایک لوح محفوظ میں لکھی ہوئی جو نہیں بدل سکتی،
اور ایک فرشتوں کے ہاتھ میں لکھی ہوئی جو دعا اور صدقے سے بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت مومن کے دل میں یقین پیدا کرتی ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت ذہن میں رکھنی ہے۔ میں اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کو سب پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ یا عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، رات، جب آپ کو وقت ملے آپ تب یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو تب بھی آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں یہ سمجھ لینا ضروری ہے، انا اعطیناک الکوثر صرف ایک مختصر سورہ نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام امید، عطا اور رحمت ہے۔ جب یہ کلمات ایمان، یقین، عاجزی کے ساتھ ادا کیے جائے تو یہ دل کو اللہ کی قربت میں لے آتے ہیں، دعا کو قبولیت کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں۔ زندگی کے وہ موڑ بھی بدل سکتے ہیں جو بظاہر تقدیر میں بند نظر آتے ہیں، لیکن اصل قوت الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ پر کامل بھروسے سے اور دل کی سچائی میں۔ جو بندہ اپنے حاجات کو اللہ کے سپرد کر کے صبر، شکر، استقامت اختیار کرتا ہے، وہ نہ صرف اپنے دعا کی قبولیت دیکھتا ہے بلکہ اپنے روح کی دنیا کو بھی بدلتا ہے۔ یہی اس عمل کی اصل روح اور کامیابی کا راز ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔